حالات نے بجٹ irrelevant ہو گیا ہے، اور بجٹ پر بات ضرور کریں گے لیکن جو حالات خطے کے ہیں ان پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جناب چیئرمین، اگر اس بجٹ کو ڈی کوڈ کیا جائے تو 17.5 ٹریلین کے اس بجٹ میں شاید قابل تعریف کچھ خاص ہمیں نہیں ملتا۔ تمام تر انحصار ایس او ایز کو فروخت کرنا اور ملکی اثاثوں کو پرائیویٹائز کرنا اور اس امید پر ملک کو چلانا کہ فلانی چیز اتنے بلین کی بکے گی اور فلانی چیز اتنے بلین کی بکے گی، یہ کوئی فہم و فراست والا اور ڈیولپمنٹ اورینٹڈ نظریہ ہمیں نہیں نظر آتا۔ چیئرمین صاحب، اس بجٹ میں 87 بلین تو صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے سے حاصل کرنے کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اثاثے فروخت کرنا جس میں مشہور روزویلٹ ہوٹل بھی ہے۔ مجھے آج یہ سب کو یاد کرانا چاہیے، موجودہ حکومت کو بھی، کہ جس نے روزویلٹ ہوٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر اس حکومت کے دن کم ہی رہے۔ لہٰذا میری تو یہ ایک تجویز ہے کہ اس ہوٹل کو پاکستان کا اثاثہ رہنے دیا جائے اور اس کو فروخت کرنے کی کوشش نہ کی جائے اپنی بقا کے۔ جناب چیئرمین، ڈائریکٹ ٹیکسز پر اس حد تک انحصار، انکم ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے لے کے سیلز ٹیکسز پچھلے بجٹ سے 19% تک تقریباً زیادہ بڑھانے پر انحصار ہے، لیکن جب تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے تو سرکاری ملازمین کو صرف 10% اور پینشنرز کو صرف 7%۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ناانصافی ہے، اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں بدوائیں دیں تو اس پر نظر ثانی کیجیے۔ پھر پیٹرولیم لیوی کے نام پر ایک نئی پاخ آ گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ اس سے کلائمیٹ چینج کا کوئی بھلا ہوگا، لیکن اگر ہم اسلام آباد کو ہی دیکھیں جو پاکستان کا سب سے سرسبز اور خوبصورت شہر تھا، تو جس حساب سے یہاں درخت کاٹے گئے ہیں، جس حساب سے اسلام آباد کو گنجا کیا گیا ہے، اور جو گرمی اسلام آباد میں صدیوں میں نہیں پڑی تھی وہ آج جو ہے ہم نے ہاٹسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام آباد چند دن پہلے دیکھا، تو اس کی ہوتے ہوئے یہ پیسہ، اس کا 1 روپیہ بھی، اس کا 1 پیسہ بھی کلائمیٹ چینج پر نہیں خرچ ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں چھوٹی گاڑیاں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے 850 سی سی 800 سی سی سے کم، اس پر 18% ٹیکس لگا دینا، اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پڑیں گے؟ سولر پینل، جناب چیئرمین، سورج کسی کی ملکیت نہیں ہے، سورج نہ ہماری ملکیت ہے نہ اس دنیا میں کسی ملک کی ملکیت ہے، سورج اللہ کی دین ہے، اور اگر کوئی اس سے سہولت حاصل کرتا ہے تو آپ اس پر بھی ٹیکس کر رہے ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم گرین پاکستان چاہتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج سے پریشان ہیں۔ پاکستان اس وقت سب سے تیزی سے سولرائز ہوتا ہوا ملک ہے، اور اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ لوگوں کی اپنی کاوش ہے اس کو تباہ کرنے کا، اور یہ جو ہمیں ایک یہ مل رہا ہے کہ نام، اس کو تباہ کرنے کا جو ہے کسی حکومت کے پاس کوئی چانس نہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی دی ہوئی عطیات کو جو ہے وہ اس پر جو ہے جو ڈاکہ مارنے کی کوشش ہے وہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ پھر ای کامرس اور جو گھر میں بیٹھ کے لوگ کام چلاتے ہیں اس پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اس میں خواتین ہیں، گھریلو خواتین جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس میں بیوائیں ہوں گی، اس میں وہ خواتین ہوں گی جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ لوگ ہوں گے جو باہر جا کے مزدوری نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ بیٹھے بٹھائے لوگوں کا گھروں میں کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ اور نان فائلرز، جناب نان فائلرز کو فائلر بنانا ہے، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں ہر شخص فائلر نہیں بن سکتا۔ میری والدہ ایک سینئر سٹیزن ہیں، ان کو ان کے شوہر سے پیسے ملتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، میں ان کو کل فائلر بنانے کی کوشش کرتی ہوں، کیا فائدہ ہوگا آپ مجھے بتائیے؟ کیا اس سے آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ ایک ہی دفعہ نان فائلرز کو آپ کہتے ہیں باہر نہیں جا سکتے، کس حساب سے نہیں جا سکتے؟ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ آپ انہیں ایک ہی دفعہ را کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے ان سے یہ چھین لیجئے، آپ ان سے سٹیزن شپ، تاکہ فارغ ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ملک سے جانے سے روک سکیں، یہ بنیادی حق ہے، آپ بنیادی حقوق بھی چھین رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک دفعہ ایف بی آر کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان سے کہ اپنے اثاثے کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ پہلے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، پھر ہماری طرف انگلی بڑھائیں، پھر پاکستان کے عام عوام کی طرف انگلی بڑھائیں۔ جناب چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ
کے پی کے اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو دینے والی چھوٹ بھی آپ ختم کریں. کیوں؟ کیا ان صوبوں میں کوئی پچھلے کئی سالوں میں سکون کا ایک لمحہ ہے؟ کیا بلوچستان اور کے پی کے میں اس وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بلوچستان اور کے پی کے میں طالبان اور بی ایل اے جو ہیں وہ بھارت اور اسرائیل کے ایما پر آپ کے لوگوں کو شہید نہیں کر رہے ہیں؟ آپ وہاں سے بھی چھوٹ چھین رہے ہیں. کیوں؟ کیا یہ ایسا وقت ہے کہ آپ یہ چھوٹ چھین لیں؟ پھر سندھ سے آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں. 3 اضلاع کو 3 صوبوں کو آپ ایفیکٹولی وفاق کے خلاف جو ہے آپ ان کو جو ہے ان سے متنفر کر رہے ہیں وفاق سے. اور اس موقع پر جب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یہ کہاں کی آپ بتائیے فہم و فراست ہے؟ جناب چیئرمین، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بس میں بجٹ پر اتنی بات کروں گی کیونکہ آج بجٹ ریلیونٹ ہے. مجھے اس کو کہنے میں کوئی دو رائے نہیں، تاریخی موقع ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، ریلیونٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطے میں اس وقت خطہ آگ اگل رہا ہے، اور آگ اس طرح اگل رہا ہے کہ 2 دشمن، اگر ہم اپنی طرح سے دیکھیں تو 2 دشمن ہمارے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک پر وہ اس وقت جو ہے بدماشی مسلط کر رہے ہیں. اس بنیاد پر کہ وہ نیوکلیئر پاور کیوں بن رہا ہے، اس بنیاد پر کہ دنیا کو اسرائیلی بم منظور ہے لیکن اسلامی کسی ملک کا بم منظور نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دنیا کو اسرائیلی نیوکلیئر بم منظور ہے تو پاکستان کو ایرانی بم بھی منظور ہونا چاہیے. جناب چیئرمین، کل ایک بڑے ملک کے صدر نے کہا کہ ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ جو غزہ میں وہ کرتے رہے اس کی چھوٹا سا ان کو مزہ حائفہ میں اور تل ابیب میں اور اپنے شہروں میں بھی ملا. کیوں؟ انہیں پتہ چلا ان کے چند لوگوں کو کہ گھر گرنے کا کیا دکھ ہوتا ہے، ان کو پتہ چلا بنکر میں کیسے جایا جاتا ہے. ان کے 24-25 لوگ مر گئے تو دنیا جو ہے وہ اچھل پڑی. اور کیوں کہا جا رہا ہے انکنڈیشنل سرنڈر؟ اور اس بات پہ میں ایران کو سلام پیش کرتی ہوں کہ چاہے جیسے بھی وہ لڑ رہا ہے، وہ واحد اسلامی ملک ہے جو لڑ پڑا ہے. وہ ان کو وہ مزہ چکھا رہا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں چکھا، اور آپ ان کے چہروں پہ خوف دیکھ سکتے ہیں. اور تمام مسلمان، چاہے وہ ان کے حکمران پٹھو ہی کیوں نہ ہو اسرائیل کے، وہ دل میں خوش ہیں اور وہ دل میں دعا کر رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ کامیاب ہو. جناب چیئرمین، ایک صدر ملک کا دوسرے ملک کے سپریم لیڈر کو کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل نہیں، اب فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے. قتل کر سکتے ہیں، فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے. ہم ان کو بم نہیں بنانے دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ہمارے بارے میں کیا سوچ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل ہمارے بم پہ نظر نہیں رکھے ہوئے؟ اسرائیل کو ہماری جوہری طاقت جو ہے وہ قبول ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ایران یہ جنگ خدا نہ خواستہ ہار گیا تو وی آر نیکسٹ. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس ہاؤس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس بجٹ اجلاس کو جو ختم ہو جائے گا 20 سے 21 کو، اس کے بعد ہمیں فوری طور پر اس پر اجلاس نہیں بلانا چاہیے؟ کیا ہم خواب خرگوش میں رہیں گے؟ جناب چیئرمین، کہاں گئے انسانی حقوق جب سب سے بڑا لمبردار انسانی حقوق کا کہتا ہے کہ میں کسی ملک کے بھی سربراہ کو قتل کر سکتا ہوں؟ کہاں گئی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ کہاں گئی آزادی، خود مختاری؟ صرف اس لیے کہ اگر دنیا میں دفاع کا حق ہے تو صرف گوڑی چمڑی کو حق حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. اور اس لیے کہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ یہ ممالک ہیں، ان کے بچے مار دو، اور اگر ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جہاد کرو تو ان کو یہ قبول نہیں. اور اگر بدماشی ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے جناب چیئرمین، تو یاد رکھیں کہ آج کوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید ہم میں موجود نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو سب مسلمانوں کو اکٹھا کرے. اور اب تک امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے. لہٰذا اب یہ جنگ آپ پہ مسلط ہو تو خود ہی لڑنی پڑے گی. اور یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے واضح پیغام دینا چاہیے ہمارے پارلیمنٹ سے، ہماری حکومت سے، ہماری فوج سے، کہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی تو پھر ہم آخری حد تک جانے میں 1 منٹ کا توقف نہیں کریں گے. جس دنیا میں پاکستان نہ ہو وہ دنیا بے شک ہماری طرف سے تباہ ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. برباد ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا. جناب چیئرمین، ضرورت اب اس امر کی ہے
کہ صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے صدر آصف علی زرداری اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت نیٹو کی طرز پر ایک اسلامی اس کا نیم البدل ایک پلیٹ فارم ہو اور یہ دو شخصیات تمام اسلامی افواج کو جمع کریں اور وہ کوشش کریں جو ان سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابی سے کی اور سب کو اکٹھا کریں، کیونکہ اب ایران کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ بھارت، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار کیا کہ بھارت ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ رہا تھا اور ان کے اندر بیٹھ کر موساد کے سیل بھارتی چلا رہے تھے، اور پاکستان میں بھی یہ سیل موجود ہیں، را اور موساد کے سیل موجود ہیں، ہر محکمے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کو بھی پکڑ کر سمندر برد کیا جائے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچائیں۔ دوسری اور آخری چیئرمین میری گزارش یہ ہے کہ ایک وار فنڈ بنایا جائے، بجٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک وار فنڈ بنایا جائے۔ ہم ہیں، زندہ ہیں تو ہم تنخواہ لیتے ہیں، ہم زندہ ہیں تو ہم کھاتے ہیں، پاکستان ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اس وار فنڈ میں 5 لاکھ سے اوپر جس سرکاری افسر کی تنخواہ ہو وہ ساری اس وار فنڈ میں ڈال دی جائے۔ اس وقت تک جب تک کہ ہمارا خطہ مضبوط نہ ہو، کسی کو یہ حق نہیں کہ 25-25 30-30 40-40 لاکھ تنخواہیں سمیٹ کے گھر جائیں اور ملک جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے جو ہے پریشان رہے۔ لہٰذا اس وار فنڈ میں اتنا پیسہ ہو کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ جناب چیئرمین، اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ گزارشات چونکہ میں اس فلور پہ کر رہی ہوں 2 ہی ہیں، اس پر آپ غور کیجئے اور ہمیں اپنی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے، اور اللہ پہ ایمان اور بھروسہ ہمارا ہے، کیونکہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔